آپ کے بال پوائنٹ تک جو 5 روپے کا بال پوائنٹ چائنا آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے, آپ پاکستان میں 20 روپے کا بال پوائنٹ نہیں بنا سکتے. ایک طرف اس کے لائٹر بھی ہے, ایک طرف ٹارچ بھی لگا دی ہے, 10 روپے کا ہے, بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کسی بزرگ نے آج تک کوئی ایسا بال پوائنٹ ایجاد نہیں کیا تھا, یہ چائنا کے لوگوں نے کیا. تو آپ کے موبائل فون, آپ کے ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آ رہی ہے. تو لنڈے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ضرور استعمال کریں, بلکہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں. آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی, آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے, اس میں ساری زندگی ہے, اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے, اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے, ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو, اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے, یہ بہت بڑے بزرگ نے, بڑے نیک پرہیزگار نے, بڑے پہنچے ہیں, یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے, اور یہ گورے کی, تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو بزرگانوں نہیں مانتے. نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہوں. کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو لنڈے کی چیزیں یقین کریں, یہ کوئی عیب نہیں ہے. استعمال شدہ چیز استعمال کرنا کوئی عیب والی بات نہیں. کافروں نے کیا تو دھو کے آپ استعمال کریں. نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے تحفے قبول کیے. صحیح بخاری میں آتا ہے نا, وہ کالا ایک کرتا تیالسی کسروانی بھیجا گیا تھا. کسرا کا تیالسی, تیالسی کسرا کا ایک خاص, جس طرح آج اگر کوئی آپ کو کہ جی اجرک سندھ کی, تو آپ کے سامنے اس کا ایک رنگ آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے, علی بھائی نے کہا بخاری میں لکھا ہے کالا, اس میں تو کالے الفاظ نہیں ہے بھئی. تیالسی کسروانی یہ خاص کرتا تھا, وہ کالے کلر کا ہی ہوتا تھا, کسرا کا, جو پرشین امپائر کا ہیڈ تھا اس نے بھیجا تھا. تو آپ گفٹ بھی لے سکتے ہیں. باقی جو چیریٹی میں وہ دیتے ہیں, یہاں پہ لنڈے میں آتے ہیں, وہ ظاہر ہے لنڈے کے پیسے آپ سے اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے آنے کا بھی یعنی خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ بحری جہازوں کے ذریعے. خیال ہے وہ پلیدی کے سینس میں بات بھی انہوں نے پوچھی ہوگی. تو سر دھو لیں نا, پلید تو آپ کے کپڑے نہیں ہوتے, دھو لیں. ہم نماز میں, اور ایسی کون سی پلیدی ہو گئی ہے جو گوروں کی ہے اور آپ کی نہیں ہے؟ نہیں, وہ لوگ تو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں نہ رکھتے. تو سر صفائی ستھرائی کا مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کیا ہمارے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں؟ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں. اکٹھے ہی ایک واشنگ مشین میں دور رہے ہوتے ہیں. جوان بچوں کو کیا نائٹ فال احترام نہیں ہوتا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے؟ تو کپڑے تو گندے ہوتے ہی ہیں, اس میں کیا مسئلہ؟ اس سے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں ہوگی. ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بوڑھیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں, میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے, اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں, کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو. یعنی وہ گندے کپڑے یا پلید کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے, تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا. جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہے, بہتا پانی نہ ہو, وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے, یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو, نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو, اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے؟ لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں, پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے, وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا, تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں, لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں, مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے. اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں, میرا معاملہ الگ ہے, وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں, سر یہ بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا, ان میں سے ایک برتن دھونا, کپڑے دھونا. اچھا تو پتا ہے, اچھا بہت مشکل ہے, لگے نہ دھو. اچھا برتن دھونا, کپڑے دھونا, اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا, کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے سب کچھ, اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. صحیح بات جی, نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی, تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں, بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا, ادھر ہی رہے. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں, اور تھکاوٹ سے بچ کے
بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو, ٹھیک ہے نا, وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں. ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے, تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں, یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے, تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ, تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے, جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں, ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے. ٹھیک ہے, ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں, زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی چونی یا ٹھنی یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتے ہی نہیں آج کل, وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی, میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک, نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا, لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں, گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے. آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز ہیں. جی بہت زیادہ اپلائنس ہیں, ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کرے کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو کے تو ڈرامے دیکھے بیٹھ کے, نہ ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ, سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے, اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے, نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا, نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے, آپ فرمائیں روک جاؤ. جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے, اللہ کے ذکر کے لیے ہے, نماز پڑھنے کے لیے, یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا, کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے, اب وہ پکڑتے, وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر, وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا اس نے ڈال لیا, جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا, گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا, اخلاق سے سمجھایا, اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں, اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے, کچی مسجدیں تھیں, تو نیا نیا اسلام آیا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ, اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر, اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں, تو پاک ہو گئے وہ. آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے, تو ہماری جو ابایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابایا اوپر کرو, لیکن نہیں فرمایا, عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری ابایا ٹچ کرتی ہے, اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے, فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک, کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں,
جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگ تو وشکار ہی ہے, یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے, چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے, میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے, آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا, جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی, آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں, جوتی اتارنی ہے آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو, تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر, یہ مسئلہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا, اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے. اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شک نہیں یقین, یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں, تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے, لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے, خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی, اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے, گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا, خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں, کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا ہے, الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہے یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے, استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہے, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے, آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں, شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں, لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے, دوسرے کو نکالے, پھر لے, پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا, تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ, وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے, اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کے نکلیا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں, پاک کو علیحدہ. لیکن ظاہر گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں.
تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے, وہ پاک ہی واپس آ گئے, تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, ان کو متنفر نہ کرنا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو سائڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں, اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے, اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے, وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں, تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے, لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی. پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا, یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے, تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ضمن بات کوشچن ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے صبح جب اٹھتے جس طرح ہاتھ دھونے کی بات ہوئی, اسی طرح ناک میں پانی ڈالو, اس کو زور زور سے اس کو جھٹکے دو, یہ بھی ہے کوئی؟ کیا ناک میں پانی ڈالو, ناک میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ سنت تو ہے نا جی. اچھا, وہ وضو غسل تیمم استنجا پہ میرا مسئلہ 42 دیکھ لیں, میں نے سارے مسائل بیان کیے ہیں. ہر وقت ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اب میں یہ شروع ہو جاؤں گا, یہ تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے. آج ایک نئے مسئلے آ رہے ہیں تو نئی چیزوں کو لے کے جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ, کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو مجھے بتائیے, کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے, یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے. ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے. وہ تو جناب, وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے, گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو, اور جب تھک جاتی دوسرے پہ. تو یہ ساری توہمات ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے, نحوست ہے, توہمات ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے, سفر لکھا ہوا ہے, توہمات میں سے ہے. کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے, یہ سب توہمات ہیں. رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے. اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے, لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں. کرو کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے, وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہے. نیک روحیں جو ہے علیین میں, بری جو ہے سجین کے اندر ہے. ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے, انڈیپینڈنٹ روح ہے, اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے, بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے. بیسیکلی شیاطین ہیں جو, اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے, تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹی باتیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ, جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن اصالہ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے, مسئلہ 74, میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی, اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا, جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا, صدقہ جاریہ, جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا, اسے ثواب ملے گا. تیسرا, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے, بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے, جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہوگی. ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا
اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا کنواں ہے، تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں۔ مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو، کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ بالکل 180 ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتا ہونا ان کو۔ بھالے اس کا جواز موجود ہے غریبوں کو، چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں، آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے نا، بالکل چھوٹا عقیدہ ہے۔ قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو، تو مرے ہوئے کو واپس لے آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے، تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر ہے۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں پتا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہیں، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربک،